فلسفہ غم علامہ اقبال کی نظم ہے بانگ طراز، اس پہ میں بات کر رہا ہوں تو نظم سے پہلے ہم نظم شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غم جو ہے وہ کچھ یوں سمجھ سکتے ہیں، جو غم کی کیفیت ہے کہ آپ ایک انسان ہے اور اس انسان کے دل کے اوپر کوئی جو ہے وہ ایک بہت ہی گرم بہت ہی زیادہ گرم کوئلہ ہو اور وہ اٹھا کے کسی انسان کے دل کے اوپر رکھ دیا جائے ایز اٹ از، اور پھر وہ انسان جو ہے وہ مطلب بول نہ پائے، وہ ایسا شخص ہے جو کہ بول نہیں سکتا، اور وہ اس نے مطلب جو بھی کوشش کرتا ہے اس کی باتیں یا جو منہ سے آواز نکلتی ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی، ان میں کوئی ربط نہیں ہوتا، اور پھر اس سے بھی اوپر ظلم کی بات کہ وہ جو شخص ہے وہ جس جگہ پہ رہ رہا ہے، جس معاشرے میں، تو اس کے آگے پیچھے جو انسان ہے وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ سننے سے قاصر ہے، وہ دیکھنے سے قاصر ہے۔ تو یہ جو کیفیت اس انسان کی ہوگی کہ وہ کوئلہ ہے، ایک گرم کوئلہ جو کہ جل رہا ہے، اور وہ کوئلہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، کبھی وہ جلتا رہے گا، اور اس کا دل بھی کبھی ایسا پورا نہیں پگھلے گا کہ اس کی وہ کیفیت ختم ہو جائے، وہ دل بھی اپنی جگہ انٹیکٹ رہے گا، اپنا فنکشن کرتا رہے گا، کوئلہ بھی گرم رہے گا اور اس کو وہ درد دیتا رہے گا، اور پھر وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتا، اور اگر ایکسپریس کر پائے بھی تو کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا، کوئی اس کو سن نہیں سکتا۔ تو یہ انسان جس کیفیت کے تھرو گزرتا ہے نا، اس کو غم کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ اب غم جو ہے وہ پھر مطلب ہم عام انسانوں کا غم اور طرح کا ہوتا ہے، اور جو ایک دیدہ بینا رکھنے والا انسان ہے اس کا غم اور ہوتا ہے۔ ہم جو عام انسان ہیں، ہمارے جو غم ہیں، ایک تو ہم اس لیول کے غم تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہیں ان کو ہم اپنا غم سمجھ لیتے ہیں، ہم کوئی چیز ہم سے کھو گئی، کوئی مس ہو گئی، کوئی کچھ دور چلا گیا، کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں ملا، کچھ کم رہ گیا، تو ان چیزوں کو ہم غم کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں دکھ دیتی ہیں، یہ ہمیں غم دیتی ہیں۔ پھر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا میڈیا، ہمارے ڈرامے، یہ بھی ہمارے لیے ایک پکچر پیش کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ تمہیں دکھ دینا چاہیے، اس کو تمہیں غم دینا چاہیے، تو ہم لوگ وہاں سے بھی غم لیتے ہیں۔ تو یہ ہے عام انسان کا غم جو ہمیں لگتے ہیں، اور یہ اس لیول تک نہیں پہنچتے، جس لیول کی یہ جو میں نے ابھی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو دیدہ بینا رکھنے والا شخص ہے نا، اس کا غم ایک اور لیول کا ہوتا ہے، اس کا غم مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک کچھ اس طرح سے کہ ایک دیدہ بینا رکھنے والے شخص کو دوسرے انسانوں کے جو دلوں پہ گزر رہی ہوتی ہے، کہ دوسرے انسان جو چیز ان کے دل کے اندر ٹپک رہی ہوتی ہے نا، اور وہ جس کو محسوس کرتے ہیں، جس درد کو، اور وہ بتا نہیں پاتے اور لوگ ان کو سنتے نہیں ہیں، تو ایک ایسے دیدہ بینا رکھنے والے شخص کو دوسرے انسان کا غم نظر آتا ہے۔ تو جب اس کو سارے انسانوں کا غم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر ان کو خود محسوس کرتا ہے، وہ سب کا غم بیسیکلی اس کے اپنے اندر، اس کے دل میں وہ ٹپکتا ہے بار بار۔ تو اس غم کی جو لیول ہے نا، جو انٹینسٹی ہے، وہ کوئی اور ہی ہوگی، وہ بالکل اس کوئلے والی مثال سے ہے کہ وہ کسی اور لیول پہ اس کا غم چلا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو غم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم انسانوں کو دیا؟ اور یہ آپ کو اس نظم میں ملے گا، یہ ساری باتیں کہ ہم جو ہیں وہ اتنی زندگی خوبصورت ہے، سب کچھ اتنا پرفیکٹ ہے، تو اس میں غم رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اقبال کی اس نظم میں آپ کو یہ ملے گا کہ غم جو ہے نا، وہ جو زندگی ہے نا، بیسیکلی وہ غم کے اوپر جو ہے نا وہ پھلتی پھولتی ہے۔ غم نہ ہونا تو زندگی کا کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ایک حباب کہتے ہیں اقبال، ایک بگولا اس کو کیا کہیں گے، ایک ببلس ہے، سو وہ پھٹ جائے گا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن غم کے اوپر جو ہے نا وہ زندگی تیرتی ہے۔ اس کی دوسری مثال انہوں نے دی ہے، میں جس طرح سے لوگ سرفنگ کرتے ہیں نا، سمندر کی لہروں کے اوپر وہ سرف کرتے ہیں، تو جتنی بڑی لہر ہوگی اتنا وہ بندہ سرف کرنے والا اوپر جاتا ہے، اور وہ زیادہ اس میں تھرل ہے اور مزہ ہے، اور وہ اوپر سے جا کے زیادہ چیزیں دیکھتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اقبال غم کو جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لہر ہے، غم وہ لہر ہے، اور جتنی بڑی یہ لہر ہوگی نا، تو اس کے اوپر جو ہے نا انسان جو ہے وہ پھر جا کے
انجوائے کرتا ہے، اس کے اندر وہ دوسروں کو دیکھ سکتا ہے اور اس میں وہ آتا ہے، زندگی اتنی زیادہ پروان چڑھتی ہے، اتنی زیادہ وہ چیزیں دیکھتی ہے۔ تو غم بیسیکلی زندگی کی نشو و نما کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو غم دیتے ہیں نا، تو اس غم کے ساتھ جو منسلک چیز ہے وہ ہے ریوارڈ۔ جیسے کہ وہی کہ سرفنگ کی جب جتنی زیادہ وہ بڑا لہر ہوگی تو اس کا زیادہ انجوائمنٹ ہوگی، اس طرح سے جتنا بڑا غم انسان کو دیا جاتا ہے نا، اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس کا جو آگے سے ملے گا۔ تو جو عام انسان، جو ہم جس کو غم کہتے ہیں نا، جو ہمیں صحیح والا غم لگ جاتا ہے، تو وہ عام انسان کا ریوارڈ یہ ہے کہ عام انسان کو پھر دیدہ بینا عطا ہوتی ہے، اور اگر دیدہ بینا رکھنے والا شخص جو ہے، وہ جب دوسروں کے غم اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس کے دل میں ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسا انسان جو ہے نا، وہ اسینڈ کرتا ہے اپنے درجات میں، اس کے درجات اوپر بلند ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے اس رحمت بننا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے اس میں فائدے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ اس کو آپ لنک کریں کہ کون ہیں جن کا نام رحمت للعالمین، جن کا لقب رحمت للعالمین دیا گیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پرافٹ آف اسلام۔ تو سارے جو یہ انبیاء تھے، لوگ تھے، ان کو غم ملے، آپ ریلیٹ کریں ان کی سٹوریز کو، ان کو غم ملے، لیکن جو پرفیکشن جس کو جا کے ملی، جن کو یہ لقب ملا رحمت للعالمین کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ انہوں نے نہ صرف سارے انسانوں کے دلوں کو ٹچ کیا، لائک ان کے غم دیکھے کہ ان کے اندر کیا ٹپک رہی ہے چیز، اور ان کو اپنے اندر محسوس کیا انہوں نے، نہ صرف انسانوں کے بلکہ ساری مخلوقات کے، جی باقی جتنے ہیں نا، یہ بھی کانشیس بینگز ہیں، ہر چیز جو ہمارے اراؤنڈ ہے، تو انہوں نے سب کی اس کو جا کے ٹچ کیا، اس کو محسوس کیا کہ ان کے اندر کیا چیز ہے جو ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے یا کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اوپر اس کو لیا، اینڈ دین اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین کا لقب دیا، تو غم جو ہے وہ بڑی زبردست چیز ہے، جتنا بڑا غم ہوگا اتنا زیادہ اس کا ثواب ہوگا، اتنا زیادہ اس کا اجر ہوگا۔ تو غم مقام شکر ہے، غم کے اوپر شکر بنتا ہے، غم کے اوپر مطلب ڈیجیکٹڈ ہو جانا، ڈرگز لینا، الکوہل پینا شروع کر دینا، یہ انسان کی معراج نہیں ہے، یہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی میرے خیال میں کچھ اس کی بنتی ہے فلاسفی غم کی۔ تو اس کے اب ہم اس نظم کو بھی شروع کریں گے انشاءاللہ ایٹ سم پوائنٹ، تو چلیں انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔